بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا شروع کرتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کیا شروع کرتا ہوں؟ وہ نہیں ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں بیٹھنا شروع کرتا ہوں، میں اٹھنا شروع کرتا ہوں، میں چلنا شروع کرتا ہوں، میں پھرنا شروع، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عربی زبان محذوفات کی زبان ہے۔ عربی زبان میں افعال محذوف ہوتے ہیں بسا اوقات، تو یہاں پر فعل محذوف ہے۔ محذوف ہے کا مطلب چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا کا مطلب لفظ میں ظاہر نہیں ہے۔ لفظ میں ظاہر نہیں ہے تو کیسا پہچاننا؟ تو لفظ میں ظاہر نہیں ہے لیکن پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کیا کام شروع کر رہا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر کام الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا، ہر چیز الفاظ سے تعلق نہیں رکھتی۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا تعلق الفاظ سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ انسان کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلے بس وہی ثابت ہو جائے۔ انسان ایک زندہ وجود کا نام ہے جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، بلکہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ الفاظ سے بڑھ کر اہمیت انسان کے جذبات کی ہوتی ہے، اس کے فعل سے بڑھ کر اہمیت اس کی نیت کی ہوتی ہے۔ اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ کھانے سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مطلب یہ ہے کہ میں کھانا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ چلنے سے پہلے کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں چلنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں نیند کے عمل کا آغاز اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ جاگ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مطلب یہ ہے کہ جاگنے کا آغاز میں اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، تفسیر قرطبی کے حوالے سے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جب دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، چراغ بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن کو ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ یعنی کسی بہت بڑے کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم نہیں، چھوٹے چھوٹے کام پر مشک کا منہ باندھنے کا مطلب آپ ایسا سمجھ جائیے موجودہ زمانے میں کہ بوتل کا ڈھکن اگر بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن کھولو، کہ چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر بجھاؤ، مطلب یہ جب لائٹ کا سوئچ آف کرو تو سوئچ آف بعد میں کرو، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، سوئچ کھولو بعد میں بسم اللہ پہلے پڑھ لیا کرو۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے معمولی سے معمولی کام پر بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں توکل کی عادت پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ سوئچ میں آف کرا، یہ سوئچ میں آن کرا، کھانا میں کھایا، دروازہ میں بند کرا، نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اسی کے نام سے کام کا انجام دے رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی تائید سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہا تو کوئی آدمی سوئچ آف کر سکتا ہے، نہ آن کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ناواقف کہے کہ اتنا چھوٹا کام کیا انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا؟ جی ہاں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر سوئچ آن کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے اگر اس کے ہاتھ پر فالج پڑ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوئچ آن نہیں کر سکتا۔ سوئچ آف کرنے کے آن کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا لیکن اندر سے رگ پکڑ لے اور اگر وہ اپنی انگلی کو حرکت نہ دے سکے یا مر جائے تو پھر وہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس سے پتا چل رہا ہے بڑے بڑے کام کرنے والا بھی اللہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی مرضی سے، اس کے فعل سے ہوتا ہے۔ ہر کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں توکل کی تعلیم ہے۔ ایک بندے مومن کا امتیازی وصف ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھے، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، کیونکہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور یہ توکل کی بہترین کیفیتوں میں سے کیفیت ہے۔